کہانی کا آغاز لنڈا بازار کے متحرک اور ہجوم سے بھرے ماحول سے ہوتا ہے، جہاں راجا نامی ایک نوجوان اپنی دکان چلاتا ہے۔ راجا ایک پرعزم اور خواب دیکھنے والا لڑکا ہے، جس کا ماننا ہے کہ اگرچہ ان کے پاؤں چادر سے باہر ہے اور خواب اوقات سے بڑے ہیں، لیکن وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا ہے۔ وہ لنڈا بازار میں اپنی لچھے دار باتوں، شاعری اور منفرد انداز سے گاہکوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں ماہر ہے۔ بازار کے دیگر دکاندار جیسے شاکی بھائی اور رنگیلا بھی اپنی اپنی زندگیوں اور دکانوں میں مصروف دکھائی دیتے ہیں۔ بازار کی یہ پرسکون زندگی اس وقت درہم برہم ہو جاتی ہے جب کچھ مقامی غنڈے دکانداروں سے ہفتہ بھتہ وصول کرنے آ دھمکتے ہیں۔ دکانداروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ہفتے کی رقم جمع کر کے مارکیٹ کے ذمہ دار دولتانہ بھائی کے حوالے کر دی تھی، جنہوں نے یہ رقم چیک کی صورت میں راجا کو دی تھی۔ غنڈے اس بات پر طنز کرتے ہیں اور راجا کے والد پر ماضی میں مارکیٹ کے پیسے ہڑپ کرنے کا الزام لگاتے ہوئے انہیں چور کہتے ہیں۔ راجا کے دوست اس الزام کی تردید کرتے ہیں، جس پر گھنڈے دکانیں توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی دوران راجا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اپنی برادری کا دفاع کرتے ہوئے گھنڈوں سے لڑ پڑتا ہے۔ بعد میں دولتانہ بھائی واضح کرتے ہیں کہ بینک بند ہونے کی وجہ سے چیک کیش نہیں ہو سکا تھا، جس پر گھنڈے انہیں رقم کی ادائیگی کے لیے اگلے دن تک کی مہلت دے کر چلے جاتے ہیں۔ راجا کے والد پر چور ہونے کا یہ داغ اس کے دل میں ایک گہرا زخم ہے اور وہ ہر صورت اپنی ایمانداری سے اپنے والد پر لگا یہ الزام دھونا چاہتا ہے۔ دوسری طرف ایک با اثر سیاسی رہنما MLA سلطان علی خان پر ان کے اپنے ہی ایک جلسے کے دوران قاتلانہ حملہ ہوتا ہے اور وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ جاتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد پورے شہر میں حالات کشیدہ ہو جاتے ہیں اور ہنگامے پھوٹ پڑتے ہیں۔ سلطان علی خان کے انتقال کی خبر لندن میں زیر تعلیم ان کے بیٹے عادل سلطان تک پہنچتی ہے، جو اپنے والد کی تدفین کے لیے فوراً پاکستان روانہ ہو جاتا ہے۔ پاکستان پہنچ کر عادل ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتا ہے، جہاں وہ انتہائی سنجیدگی اور تدبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے لوگوں سے پرامن رہنے کی اپیل کرتا ہے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد کا اظہار کرتا ہے۔ عادل کا یہ پختہ اور قائدانہ انداز دیکھ کر سیاسی مخالفین پریشان ہو جاتے ہیں کہ عادل کو اپنے والد کی موت کی وجہ سے عوامی ہمدردی حاصل ہو رہی ہے، جو ان کے اپنے سیاسی مستقبل کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ عادل خود اپنے اندر ایک گہرے دکھ اور پچھتاوے کا شکار ہے کہ وہ اپنے والد کی زندگی میں ان کے لیے ایک اچھا بیٹا ثابت نہ ہو سکا اور اب وہ ہمیشہ کے لیے چلے گئے ہیں۔ راجا کے گھر کے حالات بھی کافی کٹھن ہیں۔ اس کی بہن سائرہ اپنے بھائی عامر کے انتظار میں پچھلے 4 سال سے گھر بیٹھی ہے اور اپنی شادی میں تاخیر کی وجہ سے چڑچڑی ہو چکی ہے۔ وہ راجا کے لندن جانے کے خوابوں کا مذاق اڑاتی ہے اور کہتی ہے کہ جو یہاں بھوکا ہے وہ وہاں جا کر بھی بھوکا ہی رہے گا۔ تاہم راجا کی ماں کو اپنے بیٹے پر پورا بھروسہ ہے اور وہ اسے دعائیں دیتی ہے کہ اس کا راجا ایک دن سچ مچ کا راجا بنے گا۔ قسط کے اختتام پر راجا دوبارہ لنڈا بازار میں اپنی دکان پر نظر آتا ہے، جہاں وہ اپنے یوٹیوب چینل کو پروموٹ کرنے کے لیے گاہکوں کو ڈسکاؤنٹ دے رہا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دوستوں کے سامنے ایک بار پھر اپنے اس پختہ عزم کا اظہار کرتا ہے کہ وہ ایک دن لندن ضرور جائے گا، وہاں خوب پیسہ کمائے گا اور جن گوروں کا مال آج وہ یہاں بیچ رہا ہے، ایک دن وہی گورے اس سے مال خریدنے کے لیے لائنوں میں کھڑے ہوں گے۔ یوں یہ قسط راجا کے بلند حوصلوں اور عادل سلطان کی زندگی میں آنے والی بڑی تبدیلی کے گرد گھومتے ہوئے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیزر ڈرامے کی اگلی قسط کے حوالے سے کہانی میں آنے والے دلچسپ موڑ اور نئے کرداروں کی انٹری کو ظاہر کرتا ہے۔ اس ٹیزر کے مطابق کہانی درج ذیل اہم پہلوؤں کے ساتھ آگے بڑھے گی۔ راجا ایک بار پھر اپنے روایتی اور پرجوش انداز میں لنڈا بازار میں گاہکوں کو راغب کرتا دکھائی دیتا ہے، جہاں وہ اپنی لچھے دار باتوں سے کہتا ہے کہ اگر آپ کے خواب بڑے ہیں اور آپ طبیعت کے نواب ہیں تو لنڈا بازار آئیں اور اپنے خوابوں کی تعبیر پائیں۔ اسی دوران مارکیٹ میں ایک لڑکی کردار امیمہ خان کی آمد ہوتی ہے، جو راجا سے کسی چیز کی قیمت پوچھتی ہے تو راجا اس کی خوبصورتی یا انداز سے متاثر ہو کر مذاقاً کہتا ہے کہ یہ تو فری ہے۔ بعد میں یہ لڑکی راجا کی شاعری اور بولنے کے انداز کو پسند کرتی ہے اور اسے اپنی ویڈیوز کے لیے شاعری کرنے کی پیشکش کرتی ہے، جس پر راجا خوشی سے کہتا ہے کہ وہ تو پورا دیوان لکھ دے گا۔ دوسری طرف عادل سلطان کردار زاویار نعمان اپنے والد کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے سرگرم نظر آتا ہے۔ وہ ایک لائبریری یا تعلیمی پروجیکٹ کا دورہ کرتا ہے اور اپنے والد کی بات یاد کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کتابیں انسان کی بہترین دوست ہوتی ہیں۔
تاہم وہاں موجود کچھ کرپٹ یا مخالف عناصر اس پروجیکٹ میں بھی گھپلے اور بدعنوانی کی سازشیں کر رہے ہوتے ہیں۔ عادل کے اس پروجیکٹ پر یونیورسٹی کی ایک طالبہ سامنے آتی ہے اور عادل کو براہ راست مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ وہ اسی یونیورسٹی کی اسٹوڈنٹ ہے اور اسے عادل کے اس لائبریری پروجیکٹ سے بہت سی شکایات ہیں۔ یہ ٹیزر یہ واضح کرتا ہے کہ اگلی قسط میں جہاں راجا کی زندگی میں ایک نیا رخ آئے گا اور وہ سوشل میڈیا یا ویڈیوز کے ذریعے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، وہاں عادل سلطان کو سیاست اور عوامی فلاح کے کاموں میں پہلی بڑی مخالفت اور چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا۔